बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की जो दरख्वास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसकी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और अब इलेक्शन कमीशन के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। ये बड़ी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 31 दिसंबर का कहा था इलेक्शन करवाएं, आज तक तौहीन अदालत की दरख्वास्त को फिक्स नहीं होने दिया गया और अदालतों ने कहा, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ नहीं हो सकती जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने ना सिर्फ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की है बल्कि उस पर हुक्मनामा भी जारी किया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त थी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, उनकी जानिब से अपीलें थी। 112 मुलाजमीन की बहाली के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन को तमाम फवायद देने के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद कर दी, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र को लेबर कवानीन के मुताबिक मजदूरों को अदायगी का हुक्म दे दिया। जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि केस में हाई कोर्ट के फैसले गलत फैसला का सवाल नहीं बनता। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फौजी फर्टिलाइज़र ने ही हाई कोर्ट में 2 अपीलें दायर की और हर केस में आपके ही वकील ने दूसरे केस में मौक़िफ़ देने का कहा, इसलिए फौजी फर्टिलाइज़र के वकला की गलती को अदालत पर मत थोपें। जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि केस में जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है वो मामला है ही नहीं और मेरे नज़दीक तो ये 10 लाख रुपए जुर्माने का केस बनता है कि 10 लाख रुपए जुर्माना करके आपका केस खारिज किया जाए। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी को जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने कहा। NIRC ने फौजी फर्टिलाइज़र की जानिब से बरतरफ किए गए मुलाजमीन को 28 लाख रुपए अदायगी का हुक्म दिया था। मुलाजमीन की जानिब से जमशेद फैज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट जमशेद फैज़ ने NIRC सखर में चेयरमैन तैनात ना होने के बारे में अदालत को आगाह किया और अदालत ने जो अपीलें थी अपीलें दोनों अपीलें खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो इदारों की जिम्मेदारी बनती है, जो डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी बनती है अपने मुलाजमीन को अदायगियाँ करना या उनके हकूक़ का ख्याल रखना, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और अतर मिनल्ला साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि ये जो अपील है फौजी फर्टिलाइज़र की, 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करके ये खारिज होनी चाहिए। ऐसी अपीलों को हरगिज़ किसी सूरत में भी, क्योंकि गलतियाँ इनकी अपनी होती हैं, अपने मुलाजमीन के साथ ज़्यादतियाँ ये करते हैं और फिर अगर हाई कोर्ट्स इनके खिलाफ फैसला दें तो हाई कोर्ट्स के फैसलों के ऊपर ये तनकीद करते हुए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। जो इनकी गलतियां हैं ये अपनी गलतियां खुद सुधारें, ना कि अदालतों के खाते में डालें। बहरहाल अदालत ने एक बड़े इदारे की जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, शहरी हैं मुनीर अहमद की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त, हमेशा एक बात आप याद रखिएगा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में जो आगे रिस्पोंडेंट होता है उसको बाय नेम पार्टी बनाया जाता है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ओहदा है तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लिख सकते, ये क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन होती है, इसमें आप उसका नाम लिखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आप नाम लिखेंगे, गवर्नर पंजाब उनकी जगह आप बलीगुज़्ज़मान का नाम लिखेंगे, जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के उन तमाम के नाम लिखेंगे। ये बाई नेम पिटीशंस होती हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशंस हैं। इसमें बाई डेजिग्नेशंस उनके जो ऐड नहीं किया जाता या उनको पिटीशंस में नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें हमेशा उनका नाम लिखा जाता है। तो ये सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ थी, मुनीर अहमद बनाम सिकंदर सुल्तान राजा, इसमें जो पिटीशन के फ्रीकैन थे उनकी ये दरख्वास्त थी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा इस दरख्वास्त के ऊपर कोई एतराज़ आयद नहीं किया था और ये दरख्वास्त जस्टिस जवाद हसन साहब के पास उन्होंने समाअत के लिए, जस्टिस जवाद हसन साहब के पास इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। अब लाहौर हाई कोर्ट में जब आज इसके ऊपर समाअत हुई, जस्टिस जवाद हसन साहब ने, अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब इसमें वकील थे, फवाद चौधरी भी मौजूद थे, शहबाज गिल भी मौजूद थे और उन्होंने अदालत में दरख्वास्त पर जब समाअत की जस्टिस जवाद हसन साहब ने, तो जस्टिस जवाद हसन साहब ने इस्तफसार किया कि आपका केस क्या है और आप किस तरीके से ये सारा जो केस है
آپ اتنی جلدی کیوں درخواست لے کر آئے ہیں؟ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا جی کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم بڑا واضح تھا، لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ امیجیٹلی آپ اناؤنس کریں۔ امیجیٹلی کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ امیجیٹلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں یا 2 دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کا 10 فروری کا فیصلہ ہے اور آج 15 فروری ہو گئی ہے، ان کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ 5 دن گزر گئے، 5 دن گزرنے کے باوجود ان کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ اس سارے معاملے میں اپنا کوئی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو، جسٹس جواد حسن صاحب نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے؟ جب ہم فیصلے دیتے ہیں تو ہم عمل درآمد کروانا بھی جانتے ہیں۔ جب ہم درخواستوں کو پہ جو فیصلے دیتے ہیں یا ہم کوئی کسی بھی ادارے کو جب کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کیسے کروانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور گورنر کے وکیل کہاں ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن نے کوئی اپیل دائر کی ہے؟ جسٹس جواد حسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے اپنا کام کر دیا، اب عدالت انتظار کر رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس میں اہم جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کیا ان کی جانب سے کوئی اپیل دائر کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا، آنریبل جو جسٹس جواد حسن صاحب تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کیا کوئی اپیل دائر کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، تو بتایا گیا کہ اپیل دائر نہیں کی گئی۔ اور جو وہاں پر سرکاری وکیل تھے پنجاب حکومت کے، انہوں نے کہا جی کہ ہفتے اتوار کی چھٹی تھی، اس وجہ سے اپیل دائر نہیں ہوئی ہوگی۔ تو عدالت نے کہا ہم نے 7 گھنٹے بیٹھ کے پٹیشن پہ فیصلہ سنا دیا، 7 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے فیصلہ لکھوا دیا، تو یہ 3 گھنٹے لگا کے اگر انہوں نے انٹر کورٹ اپیل فائل کرنی تھی تو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ مسٹر جواد حسن صاحب نے کہا کہ جو اظہر صدیق نے کہا کہ پریس ریلیز تو جاری کی ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سامنے آیا الیکشن کمیشن کا۔ عدالت نے کہا عدالت پریس ریلیز کو نہیں مانتی، الیکشن کمیشن کے پاس اپیل کے لیے 20 دن ہوتے ہیں، 20 دن میں آپ انٹر کورٹ اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن ہے وہ غلط طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کرے گا۔ الیکشن، مجھے جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا میرے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے اور جن اداروں کو میں حکم دیتا ہوں ان کو بھی پتا ہے کہ میرے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے اور مجھے عمل درآمد کروانا آتا ہے، اس وجہ سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی اس میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ لیکن چونکہ اب آپ درخواست لے آئے، سب سے اہم چیز یہ تھی کہ توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری ہونا، سب سے اہم جو کیونکہ یہ اہم درخواست تھی۔ جب آپ کے اوپر توہین عدالت کی درخواست دائر ہو جائے اور آپ کو نوٹس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے اور اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو وہ معاملہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ چونکہ یہ ایسے ڈیزگنیشنز ہیں، گورنر ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ وہ عہدے ہیں جو سربراہ ہیں اپنے اپنے اداروں کے، اس پر پھر ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں نہیں ہوتی، ان کو قابل سماعت قرار نہیں دیا جاتا۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے نہ صرف اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے کہ اب تک آپ نے الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس کی، اور آپ نے الیکشن شیڈول کے حوالے سے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے جو 10 فروری کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے۔ یہ بہت اہم حکم نامہ ہے چیف الیکشن کمشنر کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے، اور الٹیمیٹلی ان کی ساری جو چالیں ہیں وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ ایک درخواست دائر ہوئی تھی لیکن اس درخواست سے بھی معاملہ آگے چلا گیا۔ یہ بیسیکلی درخواستیں تھیں اور اس میں الیکشن کمیشن بھی فریق تھا۔ یہ جو منحرف ارکان تھے، 25 منحرف ارکان جو لوٹے تھے، ان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ان کو جو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، یہ وہ 197 نمبر پورے کیے تھے حمزہ شہباز نے، جن 25 لوٹوں کے ذریعے یہ وہ 25 لوٹے تھے، ان کو ڈی سیٹ کیا الیکشن کمیشن نے، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کے نمبر کم ہوئے تھے اور ان کی حکومت پھر گھر چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپیلیں دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف۔ اس پر آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، وہی جسٹس عائشہ ملک صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، تو وہاں پر ڈی جی لا، جو الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا ہیں، وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی اپیلیں تھیں، اس پر تو عدالت نے کہا کیونکہ اب پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، ان کو جو صرف ڈی سیٹ کیا گیا تھا، ان کو اور تو کوئی سزا دی نہیں گئی تھی، تو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، جن اسمبلی کی نشستوں سے ڈی سیٹ کیا گیا تھا
وہ اسمبلی اب تحلیل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو درخواست ہے یا ان کی اپیل ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کو خارج کیا جاتا ہے۔ دوران سماعت پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا تذکرہ ہوا، جس پر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے لیے عدالت نے پوچھا نا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہے کہ الیکشن کروائے، آپ نے کیا کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا جی ہم گورنر سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر سے کیوں مشاورت کر رہا ہے جب گورنر نے کہہ دیا ہے کہ میں تاریخ نہیں دوں گا؟ تو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے الیکشن کمیشن پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل برائے قانون محمد اشرف سے استفسار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کمیشن کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات سے متعلق کلیئر کٹ واضح احکامات دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر قانون محمد اشرف نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے مشاورت کی ہے، کا حکم دیا تھا کہ ہمیں گورنر سے مشاورت کر کے ہم تاریخ دیں، تو ہم نے ان سے مشاورت کی ہے۔ گورنر سے ملاقات کے منٹس ابھی وصول نہیں ہوئے، معاملے پر گورنر پنجاب شاید کوئی قانونی راستہ اپنائیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر سے کیوں مشاورت کرتا پھر رہا ہے، ان کو تو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ آپ کو انتخابات کے لیے مشاورت کی کیوں ضرورت پڑی ہے، آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کو مشاورت کرنی پڑی ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ شاید ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کا حکم دیا تھا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ کا حکم تھا تو آپ نے گورنر سے مشاورت کر لی، اب آپ جو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر تاریخ دیں، آپ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کریں۔ عدالت نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات بڑے واضح تھے، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے یہ واضح طور پر کہا کہ آپ کا کام لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرنا ہے، الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرے، یہ ہدایت کرتے ہوئے عدالت نے وہ جو اپیلیں تھیں وہ غیر مؤثر کر دیں۔ اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست درج ہو چکی ہے اور ان کو نمبر بھی لگ چکا ہے، لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور جو 3 معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا الیکشن آپ نے 90 دن میں کروانا ہے، اس پر عمل درآمد، صرف آپ بات عمل درآمد کی ہے، انٹرا کورٹ اپیل یہ نہیں دائر کریں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج الیکشن کمیشن کا تھا اجلاس اور آج بھی کوئی تاریخ نہیں اناؤنس کی گئی، لیکن یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اب جب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرے تو بس بات ختم ہو گئی، اب ان کو کرنا پڑے گا۔ فواد چودھری نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ حکم جاری کرنے کے بعد اب ساری جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور اب الٹیمیٹلی ان کو عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں اب کیا آگے فردر لاہ عمل بنایا جاتا ہے پی ٹی اے کی جانب سے بھی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔